بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، تازہ ترین اطلاعات، خبروں اور تبصروں کے ساتھ۔ آج ہے 18 جون اور دن ہے بدھ کا۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ جو خیال کیا گیا تھا وہ نہیں ہو سکا، جو اندازے لگائے تھے وہ 100% غلط ثابت ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہے ایران کے خلاف، یہ رائزنگ لائن یعنی ابھرتا ہوا شیر، بڑھتا ہوا شیر ہے، اور یہ سب کو کھا جائے گا اور ایران کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ آپریشن اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ایران جوہری طاقت بننے والا ہے اور اس کے پاس 9 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس بنیاد پہ اس کی فوجی قیادت، اس کی جوہری قیادت اور اس کے پاسداران انقلاب کی قیادت کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن 8 روز مکمل ہو چکے اور جو ایران نے اس کا جواب دیا وہ ناقابل یقین تھا، اور اس کی توقع ایران کے کسی بھی مخالف کو نہیں تھی۔ اس لیے پہلے محتاط رویہ اختیار کیا گیا، لیکن جیسے جیسے ایران مزاحمت کرتا گیا اور حملہ آور ہوتا گیا، اسی طریقے سے یورپ اور مغربی ملکوں کا موڈ بھی تبدیل ہوتا گیا۔ اب اس لڑائی کی تازہ ترین جو سچویشن ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جو ابھرتا ہوا شیر تھا وہ ڈھیر ہو چکا ہے، اور اب وہ شیر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ساتھ ملائے، برطانیہ کو ملائے، یورپ کو ملائے، اور یورپ کے جو تگڑے ملک ہیں ان کو ساتھ ملائے، جرمن کو، فرانس کو، اسپین کو۔ لیکن اس وقت تک کی جو سچویشن ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور نہ صرف یہ کہ مسلم ممالک سارے کے سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جو پہلے خاموش تھے اب وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو انہوں نے انٹرویو دیا اور ماضی میں جو باتیں کی، اس سے بالکل صریحاً نظر آ رہا تھا کہ ایران ایک بہانہ ہے اور تمام مسلم ممالک اس کا نشانہ ہے، اور خاص طور پہ اگلی منزل اس کی پاکستان ہے۔ ہماری لیڈرشپ تو بدستور خاموش ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں اس کے بارے میں ابھی تک بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور خاموشی سے پھونک پھونک کر قدم رکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے تمام جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب تو معاملات اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں اس کے مطابق اب پینترا بدلا ہے، اور اب ذرا دوسرا نقطہ نظر آ گیا ہے، اور حقیقت یہ سامنے لائی گئی ہے کہ دراصل ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کرنا تھا، اور ایران کی جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے پچھلے 40 سالوں سے، ان کو تبدیل کرنا مقصود تھا۔ اس لیے ایران کی فوجی قیادت کو اور اس کی جوہری قیادت کو ہلاک کر دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ ایران کے اندر ایک بغاوت ہوگی، اور جو عناصر جن کو تیار کیا گیا تھا وہ فی الفور آگے بڑھیں گے اور اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ایک ناکامی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری ناکامی ہوتی گئی، اور اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ایران نے جو مزاحمت کی اور جو جوابی حملے کیے وہ اس حد تک خوفناک اور خطرناک تھے کہ ابھی تک اسرائیل اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا۔ اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور پہلے امریکن پریزیڈنٹ، پہلے امریکن وزیر خارجہ اور کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ان حملوں میں شامل نہیں، اور انہوں نے لا علمی کا اعلان کیا اسرائیلی حملوں پہ۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد کے جو ٹویٹس اور ان کا جو موقف آہستہ آہستہ سامنے آیا، اس کے بعد یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ امریکی صدر کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو شامل کیا جائے، اور اب امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور جبکہ دوسری جانب چین کے طیارہ بردار جہاز بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد اور ان کی دھمکی آمیز ٹویٹس کے بعد روسی صدر جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں شدید رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف یہ
کہ ریجن میں عدم استحکام ہوگا، بلکہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر روس اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اگر ایران کے خلاف مغربی ملک برطانیہ، جرمن، فرانس، امریکہ شامل ہوتے ہیں تو پھر لا محالہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس میں چین اور روس اور پاکستان اور ترکی اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ چینی صدر نے جو دبنگ بیان دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم بھی میدان میں موجود ہیں، اور یہ جو امریکی حکام کی طرف سے جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں یہ جلتی پر تیل کا کام ہے۔ ایران اسرائیل جنگ طویل ہونے کے ساتھ ہی پس پردہ جو حقائق سامنے آنے لگ گئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اپنے بیانات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران حملے کے اصل ماسٹر مائنڈ ہیں، اور سب کچھ انہی کے کہنے پر ہو رہا تھا، جس کے بعد اب وہ ایران کو براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایران پر حملے کا اصل مقصد جو پہلے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا تھا، اب یہ معاملہ رجیم چینج آپریشن تک آ گیا ہے، اور رضا شاہ پہلوی جو ایران کے شہنشاہ تھے ان کے بیٹے کا بھی اب انٹرویو آ چکا ہے، اور بلی تھیلے سے باہر آ گئے ہیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل ایران میں انقلاب کے بعد آنے والے جو اس وقت اسلامی حکومت ہے اور بنیاد پرست جسے کہا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو خاتمہ کر کے ہم اپنی پسند کی حکومت وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، یعنی رجیم چینج آپریشن۔ اسی لیے خامنائی کے قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور خامنائی کو ہی اس ساری جنگ میں رکاوٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ خامنائی نے تمام تر جنگی اختیارات اب سپرد کر دیے ہیں پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کو، اور وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ اپنی لوکیشن اور اپنی سیکورٹی کو انہانس کر سکیں، اور براہ راست وہ کسی کے رابطے میں نہ ہوں، اور ان کی نقل و حرکت اور ان کے رابطے محدود سے محدود تر کر دیے جائیں۔ اور اسی وجہ سے کل ایران کی گورنمنٹ نے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے استعمال پر اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اس سے سارا ڈیٹا شیئر ہوتا ہے اور لوکیشن بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ فوری طور پر ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن ٹرمپ نے اپنے ہی ادارے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، اور دوسری جانب نیتن یاہو نے بھی یہ اب تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے حملوں کا نتیجہ تہران میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتا ہے، اور جو تصور لے کر وہ نکلے تھے، اور اب ان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران پر ابھی تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور اب کیونکہ ایران کے پاس ایک تجربہ بہرحال ہے کہ وہ طویل جنگ لڑ سکتا ہے، جیسے ایران عراق جنگ کئی سالوں تک لڑی گئی اور بالآخر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر عراق کا جو ہے صدام کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پہ رجیم چینج ہوئی، لیبیا میں رجیم چینج ہو چکی ہے، شام میں رجیم چینج ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان میں بھی رجیم چینج، سافٹ رجیم چینج جو ہے وہ ہو چکی ہے اب مارچ اپریل 2022 میں۔ دوسری جانب بھی نیتن یاہو نے یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ ہم تہران میں حکومت کو ابھی تک تبدیل نہیں کر سکے، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط طور پر یہ کہا کہ فی الفور سرنڈر کر دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے تہران کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس کو بھی 2 دن گزر چکے، اور ابھی امریکی جو بحری بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہے، ابھی اس کو آنے میں 4 سے 5 دن لگیں گے، جبکہ دوسری جانب پہلی مرتبہ چین کے 3 بحری بیڑے جو ہیں بھاری بھرکم بحری بیڑے وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مغربی ملک آئیں گے، امریکہ آئے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک بھی سامنے آئیں گے۔
اب اسی لیے کل UAE نے بھی بہت سوچ سمجھ کے اب UAE نے بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب 21 اسلامی ملکوں میں جس میں تمام بڑے اسلامی ملک شامل ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر مشروط سرنڈر کے بعد اس کا بھی سخت رد عمل آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے بہت آسان ہدف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک مارنا نہیں چاہتے، جبکہ ایران کے پاس لڑاکا طیارے اور جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے، لیکن وہ امریکہ کے آلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کہا صدر ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ تہران کی فضائی حدود کا مکمل کنٹرول اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا، یہ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکیاں دینے کے ساتھ ہی امریکی بحری بیڑوں کو بحیرہ جنوبی چین سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا اور مشرق وسطیٰ میں موجود اڈوں پر اضافی طیارے بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ جرمن چانسلر نے بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارے ایجنڈے پر ہے اور یہ مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایران باز نہ آیا تو اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور حتمی نتائج ایران کے لیے مزید تباہ کن ہوں گے۔ اب یہاں پہ خود مغربی ملکوں میں اور تضاد ہے موقف میں۔ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ واضح طور پر اس بات کی تردید کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی مغربی حکمران جو ہیں وہ کسی ایک نقطے پر متفق نظر نہیں آتے۔ ان دھمکیوں کے بعد آیت اللہ خامنائی نے جنگ کے اختیارات تمام کے تمام ایک شورا کو منتقل کر دیے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران اب طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ روانگی کے بعد CNN کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ چین کے 3 بحری جہاز بیک وقت پہلی بار بحر الکاہل میں موجود ہیں اور CNN کے مطابق عالمی تجزیہ کاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت بن چکا ہے اور بحر الکاہل میں موجود چین کا طیارہ بردار جہاز فوجیان جدید ترین الیکٹرانک میگنیٹک کیٹاپولٹ نظام سے لیس ہے اور باقی 2 جہاز بھی اپنی آزمائشی اور جنگی مشقیں پوری کر چکے ہیں اور بیک وقت تینوں جہازوں کی بحر الکاہل میں موجودگی کی ٹائمنگ انتہائی معنی خیز ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایکس پر موجود چینی صدر کے کمنٹری اکاؤنٹ سے جاری بیان نے میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ جس وقت صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران سے غیر مشروط طور پر سرنڈر کا مطالبہ کیا گیا، اسی وقت کمنٹری اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ ڈی ایسکیلیشن کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے قبل شی جن پنگ نے کمنٹری اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ میں کہا کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 400 سال پہلے اسپین جو منیلا سے لے کر میکسیکو تک حکمرانی کرتا تھا، چاندی اور ریشم سے بھرے خزانے رکھتا تھا، لیکن آج اس کی عظمت صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گئی ہے۔ 200 سال پہلے فرانس جو یورپ کی طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں نیپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تھا، لیکن وہ آج بھی زوال پذیر ہو چکا ہے۔ 100 سال پہلے برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا اور وہ دنیا کی 20% دولت پر قابض ہے، لیکن آج عالمی اثر و رسوخ میں مان پڑ چکا ہے۔ کمنٹری میں مزید کہا گیا کہ ان تمام سلطنتوں نے خود کو ناگزیر سمجھا، مگر وقت نے انہیں بتایا کہ طاقت کمزور پڑتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے اور قانونی حیثیت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب طاقت کو سمجھ لیا جائے۔ کمنٹری اکاؤنٹ سے جاری بیان میں معنی خیز انداز میں کہا گیا کہ امریکہ دنیا کا احترام کھو چکا ہے۔ امریکہ اب وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا ہے، لیکن دنیا آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ معاملات اب سرد جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سرد جنگ سے یہ گرم جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔